یہ صرف اور صرف ابو طالب کا بیٹا علی ہے۔ مسجد کوفہ کے منبر پہ بیٹھ کے سینے پہ ہاتھ مار کے ابو طالب کا بیٹا کہا کرتا تھا یا اہل الکوفہ سلونی سلونی قبل ان تفقدونی۔ میں وجد میں آ جاتا ہوں جب مولا کی یہ جملے مولا کے پڑھتا ہوں۔ آقا نے فرمایا لو سمیت لوسادۃ فجلست علیہا لافتیت اہل التوراۃ بتوراتہم حتی ینطق التوراۃ فیقول صدق علی لافتیت اہل الانجیل بانجیلہم حتی ینطق الانجیل فیقول صدق علی لافتیت اہل الزبور بزبورہم حتی ینطق الزبور فیقول۔ بھئی میں علی پڑھ رہا ہوں، علی کی زبان سے پڑھ رہا ہوں۔ لافتیت اہل القرآن بقرآنہم حتی ینطق القرآن فیقول صدق علی۔ علی فرماتے تھے اگر مسند قضاوت کو بچھایا جائے اوپر علی کو بٹھایا جائے، آئیں زبور والے زبور سے پوچھیں میں زبور سے بتاؤں گا، آئیں انجیل والے میں انجیل سے بتاؤں گا، آئیں تورات والے میں تورات سے بتاؤں گا، آئیں قرآن والے میں قرآن سے۔ آگے تو کمال کر دیا، فرمایا اگر میری باتوں پہ یقین نہ آئے میں خاموش رہوں گا، کتابیں کہیں گی علی سچا ہے۔ علی سچا، کائنات کا علم علی اپنے سینے میں، رسالت کے گواہ میرے آقا علی۔ نہ بچتی توحید نہ بچتی رسالت اگر علی کی بیٹیاں بازاروں میں نہ آتی۔ آج کا دن نسبت ہے عاشور کے ساتھ، اسے پرسہ دینے آئے ہو جس سے کوئی پرسہ نہ دے سکا۔ یہ وہ مخدومہ بی بی ہے جس کا نام باپ نے رکھا تھا زین، اب باپ کی زینت۔ امت نے ایسی مصیبتیں دیں جو باپ کی زینت تھی وہ مصائب کی ماں بن گئی۔ اے میں قربان جاؤں، میں ایک روایت پڑھوں گا، میرا جگر پھٹتا ہے خدا کی قسم۔ جب کتاب میں یہ پڑھی ایک دفعہ میں نے بند کی، پھر اگلا جملہ پڑھا، پھر بند کی۔ 4 سال کی تھی علی کی عالیہ، ایک مرتبہ خواب سے بیدار ہوئی، اماں ابھی ابھی مجھے خواب آیا ہے، اماں میں شیر خدا کی بیٹی ڈر گئی ہوں۔ نبی کی بیٹی نے فرمایا زینب اگر ایسا خواب ہے نا تعبیر مجھ سے نہ پوچھ۔ خود بھی عالمہ غیر معلمہ تھی مگر بات کرنا چاہتی تھی، اماں یہ خواب کیوں آیا ہے؟ بی بی نے فرمایا زینب فجر کے بعد نانا گھر آتے ہیں، یہ خواب نانا کو سنانا۔ ساری رات انتظار کرتی رہی، فجر کے بعد تک الباب ہوا، آج دروازے پہ ماں نہیں آئی۔ 4 سال کی بیٹی، دروازہ کھولا، مسائب میں دائیں بائیں نہ دیکھنا خدا کا واسطہ ہے۔ دروازہ کھولا، یہ منظر نبی نے دیکھا، ایک مرتبہ چیخ بلند ہوئی، زینب خیر تو ہے؟ ہمارے دروازوں پہ بیٹیاں نہیں آتی، آج تیری ماں نہیں آئی، تو کیوں آ گئی؟ رو کے کہنے لگی نانا میں ساری رات تیرا انتظار کرتی رہی، میں نے تجھے ایک خواب سنانا ہے، مجھے تعبیر بتا۔ نبی زمین پہ بیٹھے، 4 سال کی زینب کو گودی میں بٹھایا، میری جان بتا کیا دیکھا؟ رو کے کہنے لگی نانا میں نے دیکھا میں جنگلوں میں تنہا رہ گئی ہوں۔ یہ جملہ سنا نبی نے سینے سے لگایا، میری جان پھر کیا ہوا بتا؟ کہنے لگی نانا طوفان بڑا تیز تھا، نانا مجھے آسرے کے لیے ایک درخت نظر آ گیا، میں اس کے سائے میں چلی گئی، نانا طوفان کی تیزی سے وہ بھی کٹ گیا، نانا اب میں بے آسرا ہو گئی، مجھے ایک آخری درخت مل گیا، نانا میں اس کے سائے میں چلی گئی، وہ بھی کٹ گیا۔ اور رونے والوں اس کے بعد خاموش ہو گئی علی کی بیٹی۔ نبی نے فرمایا میری جان آگے کیا دیکھا؟ کہنے لگی نانا کیسے بتاؤں مجھے شرم آتی ہے۔ نبی نے سینے سے لگایا میری جان بتا کیا دیکھا؟ رونے والوں سنو گے، کہنے لگی نانا طوفان کی تیزی سے میری چادر بھی اڑ گئی۔ یہ کہنا تھا، نبی نے رو کے کہا زینب یہ جنگل کربلا، یہ تیرا بھیا حسین و عباس، ارے جس نے چادر لوٹی یہ شام غریب۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ، شرم کر کے نہ رونا، مائیں بہنیں بیٹھی ہیں مجلس میں، اگر کوئی تم سے پوچھے بہنوں کو لے کے روز کہاں جاتے ہو، کہنا اسے رونے
جاتے ہیں جس کی لاش پہ بہنیں نہ رو سکی. عاشور کے بعد آج سن رہے ہو نا شہادتیں. اصل عاشور کے بعد علی کی بیٹی جنگل میں اکیلی رہ گئی. پہلی مصیبت جو بی بی پہ آئی تھی وہ کیا تھی؟ جب لاشا حسین کو لوٹنا شروع کیا نا ظالموں نے, کوئی ابا لے گیا, کوئی کبا لے گیا. ایک ظالم کہتے جب میں لاشے کے قریب پہنچا مجھے غریب کے کمر بند نظر آیا. میں نے کمر بند پہ ہاتھ ڈالا, زخمی ہاتھ میرے ہاتھ پہ آئے. آواز آئی حیا کر, کمر بند نہ اتار, کل میری لاش پہ بہنوں نے آنا ہے. ازادارو یہ منظر بی بی دیکھتی رہی. ایک منظر ایسا آیا بی بی کا کلیجہ پھٹنے لگا. اچانک جنگل میں چھنکار کی آواز آئی. اما فضا یہ آواز کیسی آ رہی ہے؟ رو کے کہا علی کی بیٹی گھوڑوں کی نعل بندی ہو رہی ہے, اعلان ہوا ہے لاشوں پہ گھوڑے دوڑاؤ. یہ جملہ سنا بہن کے کلیجے پہ ضربیں چلنا شروع ہو گئی. اماں لاشوں پہ گھوڑے؟ ہاں آقا زادی. تھوڑی دیر کے بعد چھنکار کی آواز بند ہو گئی. اماں اب آواز کیوں بند ہوئی؟ رو کے کہا آقا زادی لوگ ہر کی لاش پہ آ گئے تھے, آگے سے ہر کا قبیلہ آ گیا. اس نے کہا تم نے ہر کو لاوارث سمجھا ہے؟ خبردار, ہم ہر کا لاشا پامال نہیں ہونے دیں گے. آقا زادی انہوں نے فوج کا رخ موڑ لیا. اب ایک مرتبہ پھر چھنکار کی آواز آئی. اماں اب کس کی لاش پہ جائیں گے؟ آقا زادی اب حبیب کی لاش پہ. کیا دیکھا؟ حبیب کے وارث آ گئے. لوگوں نے حبیب کی لاش کو بھی چھوڑ دیا. اب بی بی نے مدینے کو دیکھا. اماں زہرا نوکروں کے وارث آ گئے. اماں تیرے حسین کا کوئی نہیں ہے. ازادارو اب کیا منظر تھا. امام زمانہ فرماتے ہیں میرا سلام اس غریب پہ جس کی لاش پہ مشرق کے گھوڑے مغرب